آج کی ویڈیو لیکچر میں آپ کو بتاؤں گا بھینگاپن کیا ہے، اس کے علاج کیا ہے، سرجیکل علاج کیا ہے اور میڈیکل علاج یعنی دواؤں سے علاج کیا ہے۔ دیکھیں، سرجری سے ہم بھینگاپن یا آنکھوں کو تو درست کر سکتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے چھپی ہوئی اذیت یا اس کے پیچھے چھپے ہوئے جذباتی اور نفسیاتی مسائل کو ہم درست نہیں کر سکتے۔ دیکھیے، یاد رکھیے کہ ایک بچہ جو بھینگا ہوتا ہے وہ عام انسانوں کی بنسبت ہر آبجیکٹ کا یا ہر منظر کے دو مناظر دیکھتا ہے، یا دائیں بائیں یا اوپر نیچے دو شبیہ دیکھتا ہے، تو وہ بڑی بیزاری اور اکتاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ تکلیف کا شکار ہوتا ہے۔ اسے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ سامنے دکھنے والے دو شبیہ دو منظر جو ہیں وہ ان میں کون سا درست ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا بیزاری اور چڑچڑے پن کے شکار ہوتے ہیں، کیونکہ وہ کسی بھی آبجیکٹ کو دیکھنے کے لیے سر سیدھا نہیں رکھتے، بلکہ اس طرح دائیں یا بائیں گھماتے ہیں یا اوپر نیچے دیکھتے ہیں، کیونکہ وہ ایک لیزی آئی جو ہوتی ہے اس کو الائنمنٹ کرنے کے لیے کوشش میں مجبوراً انہیں ایسا کرنا پڑتا ہے، اور یہی عمل ان کا دوسروں کو مذاق کا نشانہ بنانے کا باعث ہوتا ہے۔ اسٹرابسمس کی کئی اقسام ہیں، جیسے کہ اس میں نے آپ کو دکھایا الائنمنٹ کے حساب سے سب سے لیفٹ سائڈ کی جو ہے آنکھ نارمل ہے، اس کے بعد اندر کی طرف کا بھینگاپن، اس کے بعد باہر کی طرف کا بھینگاپن، اس کے بعد اوپر کی طرف کا بھینگاپن، اور اس کے بعد نیچے کی طرف کا بھینگاپن دکھ رہا ہے۔ یہی کامن چار اقسام ہیں۔ دیکھیں، یہ باہر کی طرف کا بھینگاپن ایکزوٹروپیا، اندر کی طرف کا بھینگاپن ایزوٹروپیا کہلاتا ہے، اوپر کی طرف کا بھینگاپن ہائپرٹروپیا اور نیچے کی طرف کا بھینگاپن جو ہے ہائپوٹروپیا کہلاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایزوٹروپیا میں مزید دو اقسام ہیں، ایک آنکھ کا اندر ہونا مونو اوکولر ایزوٹروپیا، اور دونوں آنکھ کا اندر ہونا بائنو اوکولر ایزوٹروپیا، یہ شدید ہوتا ہے۔ سرجیکلی ہم اس آنکھ کے 6 مسلز میں سے ریکوائرڈ مسلز کو الائنمنٹ کر کے اور دوبارہ جوڑ دیتے ہیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ جیسے بیفور سرجری جو ہے مسلز تھا، اس کے بعد جو ہے آفٹر سرجری الائنمنٹ کرنے کے بعد مسلز کو ہم نے پیچھے کی طرف کیا۔ یہ مونو اوکولر ایزوٹروپیا کا پیشنٹ تھا جس کی ہم نے سرجری آپ کو دکھائی ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ کسی بھی بھینگے بچے کو جو پری میچور پیدا ہوا ہو یا کمزور پیدا ہوا ہو، کسی بھی ایسے بھینگا ہو، اس کو فوری طور پہ جتنی جلدی توجہ دیں گے اور ٹریٹمنٹ دیں گے اتنی جلدی وہ صحیح ہوگا۔ اس کو چھوڑ دینا کاسمیٹک ایشو نہیں ہے، پوری شخصیت کا معاملہ ہوتا ہے۔ دیکھیے، خاص قسم کی ایکسرسائزز ہوتی ہیں جس میں آنکھ کو دائیں بائیں اوپر نیچے یا روٹری موومنٹ میں گھمانا، یا لیزی آنکھ کو اوپن رکھ کے اور اسٹرانگ آنکھ کو کور کرنے سے لیزی آنکھ کا کوآرڈینیشن برین سے بہت زیادہ بنتا ہے۔ اس کے علاوہ خاص قسم کی ایکسرسائز ہوتی ہے، سامنے ایک آبجیکٹ رکھ کے یا پین یا پینسل رکھ کے بہت دور سے ناک کی طرف لانا اور مسلسل اس پہ نظر ڈالنا، یہ بھی ایک خاص قسم کی ایکسرسائز ہوتی ہے۔ ایک ڈوری میں 3 بڑے رنگین موتی مختلف کلر کے ڈال کے اور ایک سرا ناک کے پر پکڑ لینا، اور ایک جو ہے سامنے جو ہے ہاتھ میں پکڑنا، اور کسی ایک موتی کو آگے پیچھے چلانا اور نگاہ کو اس پر رکھنا، نظر کو اس پر مرکوز رکھنا، یعنی کنسنٹریٹ کرنا، یہ بھی خاص قسم کی ایکسرسائز ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایکسرسائزز ہیں، لیکن یاد رہے کہ سب سے پہلے بچے کو اگر آپ بھینگا دیکھیں تو اسے آپٹیشنس کے پاس یا آنکھ والے کے پاس لے آ کے چشمہ بنوا لیں۔ میڈیسن، سرجری یا جو بھی چاہیں علاج کرائیں، لیکن علاج ضرور کرائیں۔ دوستو، ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب کریں اور کمنٹ ضرور کریں، میں انشاءاللہ ہر کمنٹس کا جواب دوں گا۔